اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ عزیزان گرامی، ہماری مسلسل گفتگو علوم قرآن کے ذیل میں آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ تقاریر میں ہم نے تفسیر قرآن اور قرآن فہمی کے اصول، قرآن کا نظریہ آسان یا مشکل ہونے کا، تفسیر بالرائے اور اس قسم کی دیگر چیزوں کے اوپر گفتگو کی۔ ساتھ میں ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے عالم اسلام میں تفسیر جو ہے وہ زیادہ تر تطبیق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو یہ گفتگو ہماری چل رہی ہے، مسلسل ہم آپ سے اس سلسلے میں مخاطب ہیں۔ آج کی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم علوم قرآن کے ذیل میں ایک خاص علم کی طرف آپ کی توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ ہے نظریہ تحریف قرآن۔ نظریہ تحریف قرآن ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ ہمارا جو ایک عام اور بنیادی طے شدہ نظریہ ہے وہ یہ ہے، یعنی مکتب تشیع کا نظریہ، کہ قرآن میں تحریف نہیں ہے۔ قرآن میں نوعاً اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں جمع اور مدون کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ تو ہم نے ایک آخری بات بتا دی، لیکن دو تین چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے۔ ہم اپنے ناظرین اور اپنے سامعین کو آج یہ بتانا چاہیں گے کہ تحریف قرآن کا مطلب کیا ہے، اور تحریف سے قرآن اگر پاک ہے تو کس طرح پاک ہے، اور جو الزامات اکثر ہمارے مکتب پہ ہیں کہ ہم قرآن کی تحریف کے قائل ہیں، اس کا جواب بھی انشاءاللہ اس نشست میں آ جائے گا۔ اور اگر وقت ہوا تو ہم آپ کو قرآن کی جمع اور قرآن کی تدوین کے بارے میں بھی شیعہ نقطہ نظر انشاءاللہ اسی نشست میں بیان کر دیں گے، اور وقت نہیں ہوا تو پھر آئندہ نشست میں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے ہم یہ بتائیں کہ تحریف کے معنی کیا ہے، تحریف سے مراد کیا ہے۔ تحریف یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کسی حالت میں بنیادی طور پر پیش کی گئی کبھی، بعد میں اس کو اصل حالت سے ہٹا دیا گیا، دوسری حالت میں لے آیا گیا۔ تو اب ایک تحریر کو اگر حالت کے اعتبار سے بدلا جائے تو اس تبدیلی کی 6 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ 6 قسم کی تبدیلیاں تحریر میں لا کے اس میں تحریف کی جا سکتی ہے۔ تو ہم پہلی تحریف کو کہتے ہیں تحریف کلمات، دوسری تحریف کو کہتے ہیں تحریف حرکات، تیسری چیز کو کہتے ہیں تحریف معنی، چوتھی چیز کو کہتے ہیں تحریف نقص، پانچویں چیز کو کہتے ہیں
تحریف اضافہ، اور چھٹی چیز کو کہتے ہیں تحریف ترتیب۔ اب ہم باری باری ان 6 اقسام تحریف کی آپ کو تفصیل سمجھائیں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ہے تحریف کلمات۔ تحریف کلمات کے معنی یہ ہیں کہ اصل تحریر کے بعض الفاظ دوسرے الفاظ سے تبدیل کر دیے جائیں، یعنی وہاں سے وہ لفظ نکالا جائے اور اس کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جائے، اس کو کہتے ہیں تحریف کلمات۔ اب بات یہ ہے کہ علماء اسلام کی ایک تعداد ایسی ہے جو اس کی قائل ہے، اور دوسرا فریق جو ہے وہ اس کا مخالف ہے۔ اس تحریک کے قائل افراد نے اس سلسلے میں بہت سے دعوے کیے ہیں۔ مثلاً آپ کو اس تحریف کے قائل افراد کی کتابوں میں ملے گا کہ وَلَضَّالِّينَ جو ہے یہ تحریف ہے، دراصل غیر الضالین تھا۔ اسی طریقے سے اور انہوں نے بعض مقامات کی نشاندہی کی ہے، لیکن ہم یہ بات ایک دفعہ پھر بتا دیں کہ مکتب تشیع میں اس بات کے اوپر قطعاً کوئی کتاب ایسی موجود نہیں ہے کہ جس میں کسی شیعہ عالم نے تحریف کلمات کا تذکرہ کیا ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے تحریف حرکات۔ حرکات یعنی زیر زبر زیر پیش، اس میں تبدیلی ہو جانا، زیر کی جگہ زبر، زبر کی جگہ پیش، پیش کی جگہ زیر آ جانا۔ یہ وہ تحریف ہے جو مختلف زبانوں میں مختلف قوم، قبیلے اور علاقائی جو گفتگو کے طریقے ہیں اس میں مخارج کے فرق کی وجہ سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ قاریوں نے جو مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف ماحول کے اور مختلف زمانوں کے تھے، جب قرآن کو پڑھا تو اکثر الفاظ کی ادائیگی کے تلفظ میں زیر، زبر، پیش وغیرہ کی غلطیاں لاشعوری طور پر کیں۔ دیکھیے، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے زمانے میں بعض معاشرے ایسے ہیں کہ جو ہر لفظ کو زبر سے بولتے ہیں، زیر یا پیش استعمال نہیں کرتے۔ مثلا حکومت کو حکومت کہیں گے، یا توکل کو توکل کہیں گے، کلثوم کو کلثوم کہیں گے، یعنی زیر یا پیش نہیں بولیں گے، ہمیشہ زبر بولیں گے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ زبر نہیں بولتے، پیش بولتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم صحیح معنوں میں تحریف کا نام نہیں دے سکتے، البتہ بعض مقامات پر یہ صورتحال سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں یہ کہنا کہ قرآن میں تحریف حرکات نہیں ہے، یہ مشکل ہے۔ البتہ تحریف حرکات کو اگر تسلیم کیا جاتا ہے تو اس سے قرآن کے اب تک ایسا نہیں ہوا کہ معنی و مفاہیم میں تبدیل ہوئی ہو، بہت کم ہوئی ہے۔ اب ایک چیز اور تھی کہ جس زمانے میں قرآن نازل ہوا تھا، اس زمانے میں عربی جو تحریر تھی اس کا طریقہ دوسرا تھا۔ ہم اسے خط کوفی کہتے ہیں۔ قدیم اگر نسخے آپ کو قرآن کے ملیں تو وہ خط کوفی میں لکھے ہوئے ہوں گے۔ بعد میں
زبر زیر پیش لگائے گئے، اور یہ جو آج کا قرآن عربی کا طرز تحریر ہے وہ بعد میں وضع ہوا قرآن کے نزول کے وقت طرز تحریر جو تھا وہ دوسرا تھا۔ تو اب جب زبر زیر پیش لگا دیے گئے تو جہاں تک بھی لگا دیے گئے، جب بھی لگا دیے گئے، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، لیکن بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ جہاں پر اگر اہل زبان سے کوئی جملہ پڑھوایا جائے تو وہ اس کو اسی طرح پڑھے گا کہ جس طرح اسے پڑھنا چاہیے۔ اگر زبر زیر پیش نہ ہو اور وہ عربی سے مکمل طور سے واقف ہو تو وہ ویسے ہی پڑھے گا جیسے پڑھنا چاہیے۔ اچھا، لیکن اگر زبر زیر پیش مد وغیرہ لگا دیے جائیں تو پھر وہ شخص کہ جو عربی سے اتنا واقف نہیں ہے کہ حرکتوں کے بغیر صحیح پڑھ لے، اس کے لیے تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جیسے سورہ صافات میں سلام علی الیاسین لکھا ہوا ہے اور یہی پڑھا جاتا ہے، لیکن الف اور لام جو ہے وہ الگ لکھا جاتا ہے اور یاسین الگ لکھا جاتا ہے۔ عموماً لوگ اس کو الیاس سے مشتق مانتے ہیں، یعنی الیاس سے الیاسین بنا ہے، لیکن اگر یہ زیر نہ ہوتا تو پڑھنے والا اس کو آل یاسین پڑھتا، کیونکہ الف لام الگ ہے اور یاسین الگ ہے۔ تو اس قسم کی بعض چیزیں ڈھونڈے سے نکل آئیں گی، لیکن بہرحال مجموعی طور پر ہم قرآن میں تحریف حرکات کے بھی قائل نہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے تحریف معنی۔ اچھا، اب تحریف معنی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو ہم قرآن کی تحریف کہیں یا نہ کہیں، کیونکہ قرآن تو جوں کا توں ہے، ویسے ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، معنوں میں تبدیلی کر دی گئی۔ اب قرآن میں منشاء متکلم جو بھی تھا، ہم نے جب اس کے معنی بیان کیے، یعنی کسی دوسری زبان میں ترجمہ کیا یا عربی میں ہی اس کی تشریح و وضاحت کی، تو ہم نے کیا کیا کہ اصل جو الفاظ قرآن کے تھے ان کو تو ویسے ہی رکھا، لیکن معنوں میں تبدیلی کر دی۔ تو یہ تو ہمارا المیہ ہے جس کو ابھی ہم نے آپ کو پورے کی پوری تفصیلی گفتگو تفسیر قرآن کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے سمجھائی کہ تفسیر قرآن پر جب گفتگو ہم کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پر تحریف معنی اتنی کثرت سے ملتے ہیں کہ تفسیر جو ہے وہ تطبیق بن کے رہ گئی، یعنی تو یہ تفسیر تحریف تو ہے، لیکن اس کو ہم قرآن کی تحریف نہیں کہہ سکتے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جتنے فرقے بنے یا جتنی تطبیق ہوئی قرآن کی آیتوں پر، یعنی اپنے فرقے کے مطابق قرآن کو ڈالا گیا، وہ سب تحریف معنی کے ذریعے ہی کیا گیا۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو تحریف معنی کا انکار کرے، بلکہ صورتحال یہ ہوگی کہ ہر فرقہ، ہر مکتب اور ہر طبقہ اپنے معنی کو صحیح معنی کہے گا، اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی مفسرین ہیں اس کے فرقے اور اس کے مکتب کے علاوہ سب کے قرآن کی تفسیر کو وہ غلط تفسیر کہتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تحریف معنی ہوا ہے۔ تو تحریف معنی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ قرآن کی تحریف نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ایک چیز اور ہے چوتھی، جس کا ہم نے تذکرہ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تحریف نقص۔
تحریف نقص کے معنی یہ ہیں کہ اصل تحریر میں سے کچھ الفاظ یا کچھ جملے کم کر دیے جانا. وہ تحریفیں جو قرآن سے قبل نازل ہونے والی آسمانی کتابوں میں ہوئیں، ان میں ہر قسم کی تحریف ہوئی اور اس میں تحریف نقص بھی ہوئی ہے، یعنی بیچ سے غائب کر دیا گیا. اب اس مسئلے پر مسلمانوں کے درمیان سب سے زیادہ نزاع اور اختلاف رہا ہے. یعنی مسلمانوں میں مختلف لوگوں نے قرآن کے تحریف نقص کے اوپر بڑے مارکے، بڑی بحثیں اور بڑے اختلافات کیے. بہت لوگوں نے مختلف نظریات پیش کیے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ قرآن میں تحریف نقص ہوئی، یعنی بعض آیتیں رہ گئیں. علماء اسلام کی ایک جماعت اس بات پر مصر رہی ہے کہ قرآن میں کچھ نہ کچھ نقص ضرور واقع ہوا ہے، جس کی وجہ سے بعض مقامات پر آیات بے ربط معلوم ہوتی ہیں. یہ ان کی دلیل ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آیات میں ربط نہیں نظر آیا، اس کا مطلب یہ کہ بیچ سے آیت نکل گئی ہے یا کوئی لفظ نکل گیا ہے. اچھا، اب اس نظریے کے حامل علماء زیادہ تر غیر شیعہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ چند شیعہ بھی ہمیں اس نظریے کے حامی ملتے ہیں. ہم اس بات کو فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے موجودہ دور کے یا اس سے پہلے کے ادوار کے بھی ذمہ دار علماء میں یہ چیز نہ ہونے کے برابر ملتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ تحریف نقص کے قائل ہیں، عام طور پر غیر شیعہ، اور کوئی نام آپ کو شیعوں میں بھی مل سکتا ہے، لیکن عام مسلمانوں میں تحریف نقص کے قائل بہت لوگ مل جائیں گے. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شیعہ عالم، چاہے وہ شاذ و نادری ہوں، تحریف نقص کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں، تو یہ خیال ان کو کیسے پیدا ہوا ہے اور کہاں سے انہوں نے اس بات کو اخذ کیا ہے. پہلے ہم اس چیز پر گفتگو کریں. وہ بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم کو ایسے اقوال معصومین علیہم السلام مل جاتے ہیں کہ جس سے لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن میں شاید تحریف نقص ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے جو تقریباً ہر مکتب فکر نے اپنے طرق سے نقل کی ہے. اور ہر مکتب فکر کیا ہے؟ یعنی شیعہ مکتب فکر نے اور اہل سنت نے. تو اس میں ایک حدیث ہے کہ میری امت میں وہ سب کچھ ہوگا جو گزشتہ امتوں میں ہو چکا. اب ظاہر ہے کہ حدیث رسول ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، مستند حدیث ہے. تو اب علماء اس حدیث کو سامنے رکھ کے یہ کہتے ہیں، اب یہ بات شیعہ اور سنی دونوں علماء میں، کہ جب سرکار رسالت نے یہ فرما دیا کہ میری امت میں وہ سب کچھ ہوگا جو گزشتہ امتوں میں ہو چکا، تو گزشتہ امتوں میں تو تحریف نقص ہو چکی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بھی امت مسلمہ نے ایسا کیا ہو. بنی اسرائیل کے بارے میں پیغمبر اسلام کا قول ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں جو کچھ ہوا ہے
وہ سب تم لوگ بھی کرو گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث اپنی جگہ مسلم ہے، اور بنی اسرائیل ہی نے تو تحریف کی ہے، توریت میں بھی اور زبور میں بھی۔ اسی طرح ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب روز حشر سوال کریں گے اپنی امت سے، اور وہ فرمائیں گے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے آیا تھا، تم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تو جواب ملے گا کہ آل کو قتل کیا، قرآن میں تحریف کی۔ یعنی یہ حدیث ثقلین کی طرف اشارہ ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی والی۔ تو میں 2 چیزیں چھوڑ کے آیا تھا، ایک قرآن تھا اور ایک عطرت تھی، تو بتاؤ تم نے دونوں کے ساتھ کیا کیا؟ تو جواب یہ ملے گا کہ عطرت کو قتل کیا، قرآن میں تحریف کی۔ اب یہ حدیث جہاں بھی ہے، جس کے سامنے بھی ہے، وہ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ نظریہ قائم کرتا ہے کہ پھر اس کا مطلب تو یہ کہ قرآن میں تحریف ہوئی ہوگی۔ اچھا، اب ہم آئیں مکتب تشیع میں، تو ائمہ معصومین علیہم السلام سے اکثر مقامات پر بعض کلمات یا فقرے اس طرح ملتے ہیں کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے بیچ سے کوئی لفظ جو ہے وہ نکل گیا ہو۔ مثال کے طور پر وہ آیت کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بعض جگہ معصوم نے اس آیت کی وضاحت کرنے کے لیے اس کو اس طرح پڑھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی، یا ان علی امیر المومنین وغیرہ، یا کسی آیت میں کلمات کی تبدیلی کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی ہے، یعنی امام نے آیت میں سے کچھ الفاظ کو تبدیل کیا اور کہا کہ آیت اس طرح نازل ہوئی۔ ایسی روایت بعض جگہ ملتی ہیں۔ پھر اس قسم کی تحریفات کی نشاندہی جہاں کہیں بھی ملتی ہے، وہ آیات عموماً فضیلت اہل بیت میں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگوں کا یہ اشتباہ بہت قوی ہو جاتا ہے کہ کیونکہ دنیا نے اہل بیت کی مخالفت کی، اہل بیت کو ان کا مقام نہیں دیا، اور مخالفت کیا کی، زندہ ہی نہیں چھوڑا، قتل کر دیا سب کو، تو ایسی صورت میں یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ قرآن میں جہاں کہیں ان کی فضیلت بیان کی گئی ہو وہاں پر تحریف کر دی گئی ہو۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں بات آئی۔ پھر اس قسم کی تحریفات کی نشاندہی کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حکومتوں اور ان کے بہی خواہوں نے منافقین کی طرف سے اگر ایسا کیا ہو تو اس میں ہم بعید از قیاس اس کو قرار نہیں دے سکتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ذمہ دار علماء میں سے کوئی اس نظریہ تحریف کو قبول نہیں کرتا۔ جو ذمہ دار علماء ہیں ہمارے، ان میں خاص طور سے آج فی زمانہ وہ کوئی اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اب یہ جو ہم نے اشتباہات کی بنیادیں بیان کی ہیں، وجوہات بیان کی، ان کا جواب ہم ان علماء کی زبان میں، ان علماء کے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھیں گے کہ جو تحریف نقص کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، قرآن میں کوئی تحریف نقص نہیں ہوئی، کلمات جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ اب یہ جو پہلی چیز ہے کہ احادیث میں گزشتہ امتوں
سے مماثلت کی بہت سی کیفیات، مثلا انبیاء کا قتل، آیات الہی کا انکار، احکام کی تبدیلی، احادیث اور سنت میں تبدیلی، آثار نبوت کا مٹایا جانا، فرقوں میں بٹنا، اور ایسی بہت سی باتیں جو ان کے ہاں بھی ہوئیں وہ ہمارے ہاں بھی ہوئیں۔ تو اب جب یہ ساری باتیں مل گئیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم تحریف کو بھی مانیں؟ یہ تحریف معنی میں کیوں نہ ہم لے جائیں کہ بھئی تحریف معنی تو ہمارے یہاں ہوئی ہے نا، اس کو ہم تحریف نقص پر ہی محمول کیوں کریں؟ اور شواہد جو قوی ہیں وہ تحریف کلمات اور تحریف نقص پر صادق نہیں آتے۔ ہاں تحریف معنی پر تو بات ہو گئی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی گزشتہ امتوں نے تحریف کلمات کی تھی تو ہم کیوں کہیں کہ تحریف کلمات نہیں ہوئی؟ تو بھئی بات یہ ہے کہ گزشتہ انبیاء نے تو گوشالہ کی پرستش بھی کی تھی، بچڑے کی پرستش کی تھی سامری کے بنائے ہوئے، یا گزشتہ انبیاء میں کی امتوں میں ایسی بھی ہیں جنہوں نے جناب عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا۔ تو اب ہمیں ماننا پڑے گا کہ صاحب مسلمانوں میں بھی کوئی فرقہ ایسا ہو کہ جو کسی انسان کو یا پیغمبر اسلام کو یا کسی اور شخص کو اللہ کا بیٹا کہے، تو ایسا تو نہیں ہوا۔ تو جس طرح ہمارے ہاں کسی نے کسی کو اللہ کا بیٹا نہیں مانا، مسلمانوں کا کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو کسی شخص کو اللہ کا بیٹا مانتا ہو، جبکہ دوسرے امتوں میں ہے، تو پھر ہم یہاں پر کیوں اتنا زور دیں کہ صاحب یہ بھی ضرور ہوا ہوگا؟ تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، تحریف نقص قرآن میں نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسرا سلسلہ جو آ رہا ہے اقوال ائمہ معصومین کے بارے میں، اس کا بھی ہمارے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمارے وہ علماء جو سختی سے انکار کرتے ہیں تحریف نقص کا اور کہتے ہیں کوئی تحریف نقص نہیں ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایسے جملے آپ جو نکالتے ہیں وہ ان ائمہ کے کلام میں، ان کی گفتگو میں نکالتے ہیں کہ جو ایک صدی کے بعد، یعنی 5ویں 6ٹھے امام کے زمانے میں کوئی ایسا جملہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا نہیں ملتا، امام حسن کا نہیں ملتا، امام حسین کا نہیں ملتا، امام سجاد کا نہیں ملتا۔ یعنی وہ ائمہ جو عہد رسالت کے قریب ہیں ان میں سے کسی کا ایسا جملہ ہمیں نہیں ملتا۔ ان ائمہ کے ملتے ہیں کہ جو اس زمانے میں ہیں کہ جب قرآن کے بارے میں غلط نظریات قائم ہو چکے، غلط تفسیریں بیان کی جا چکیں، تحریف معنی ہو چکا، تو اب تحریف معنی کی رد کرنے کے لیے جب پوچھنے والا سائل سامنے آیا اور اس نے قرآن کے ان معنوں کو پیش کیا جو تحریف کے ساتھ تھے، تو ان معنوں کو تبدیل کر کے مشیت خداوندی میں کیا معنی ہیں اس کی وضاحت کرنے کے لیے انہوں نے جملے میں الفاظ کی کمی یا زیادتی کی۔ اس لیے نہیں کی کہ ان کا مطلب یہ تھا کہ قرآن نازل اس طرح ہوا تھا، مطلب یہ کہ منشاء پروردگار عالم یہ تھا، تم جو مطلب لے رہے ہو وہ غلط ہے، اس اعتبار سے کی تھی۔ اس اعتبار سے ائمہ نے نہیں کہا کہ نہیں نازل اس طریقے سے ہوا تھا۔ تو جب غلط معنی پہنائے جا چکے اور وہ غلط معنی ذہنوں میں لے کے لوگ 100 سال بعد غلط تفسیریں پڑھ کے ائمہ کے پاس آئے اور انہوں نے وضاحت طلب کی، تو انہوں نے قرآن کے جملوں میں الفاظ کا اضافہ کر کے اصل معنی جو ہیں وہ سمجھائے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ نازل اس طریقے سے ہوا تھا، تو اس اعتبار سے اس کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اگلا جو ہمارا مرحلہ ہے وہ ہے تحریف
اضافہ، کیونکہ تحریف نقص کے تو ہم قائل نہیں رہے۔ البتہ ایک وضاحت ہم اور کر دیں کہ غیر شیعہ بکثرت تحریف نقص کے قائل رہے ہیں، آج ہیں نہیں ہیں ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، یعنی کتابوں میں ان کی ہمیں ایسے شواہد ملتے ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک ایسی تعداد رہی ہے کہ جو تحریف نقص کی قائل رہی ہے۔ ہم چند مثالیں بعض کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ مشہور کتاب در منصور، اس میں ابن عمر راوی ہیں، اور روایت یہ ہے کہ اب روایت کے الفاظ ہم اپنے زبان سے نہیں نکال سکتے، کیونکہ وہ پکڑنے والے اس کو پکڑ سکتے ہیں اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا قول ہے، تو اس لیے ہم اس کو زبان سے پوری روایت نہیں پڑھ رہے ہیں، لیکن بہرحال اس روایت میں قرآن کے ناقص ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح اتقان میں ابن ابی ابن قوف سے روایت ہے، اور اس میں انہوں نے سورہ احزاب کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سورہ بقرہ کے برابر تھا۔ اب ظاہر ہے کہ سورہ احزاب تو سورہ بقرہ سے بہت چھوٹا ہے، اگر اس بات کو مانا جائے اتقان کی اس روایت کو جو ابی ابن قوف سے ہے، تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تحریف نقص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، محاضرات راغب، اس میں ام المومنین جناب عائشہ سے ایک قول نقل کیا گیا ہے، اور اس میں جناب عثمان خلیفہ سویم، جن کو عموماً جامع القرآن کہا جاتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے، ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے سورہ احزاب کی آیتوں میں خرد برد کیا۔ اچھا، مستدرک حاکم اور در منصور دونوں میں ابو موسیٰ سے روایت ملتی ہے، اور اس میں انہوں نے قرآن کے چند جملوں کے کم ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اسی طرح در منصور میں ایک روایت اور ملتی ہے جس میں سورہ برات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ صرف 1/4 رہ گیا۔ پھر در منصور اور اتقان دونوں میں بعض سوروں کے کم ہونے کی خبر ملتی ہے۔ اچھا، پھر جامع الاصول جزری، ترمذی، سیوطی، اسی طریقے سے ہمیں اور بعض کتابیں مل جاتی ہیں کہ جن میں بعض آیات کے ناقص ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ حد یہ کہ صحیح بخاری اس کی کتاب الحدود ہے، اور محاضرات راغب اس میں ایک روایت نقل کی گئی ہے جس کے راوی جو ہیں وہ عمر ابن خطاب کا نام لکھا گیا ہے یہاں پر، اور اس میں کہا گیا ہے کہ آیہ رجم کم ہے، اس میں ایک آیت کے کم ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ایک تو عجیب آیت ملتی ہے جو کہ ام المومنین جناب عائشہ سے ہے، محاضرات راغب نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ آیت رجم اور آیت رضا بکری کھا گئی۔ تو اس قسم کی آیتیں ہیں، اس میں بہت سی ہیں، ہمارے پاس حوالے ہم نے نوٹ کر کے رکھے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب بیان کیے جائیں۔ اتقان، در منصور، جمع الجوامع، کنز الاموال، ابن عوف، اس میں ایک جگہ لکھا ہے کہ آیت جہاد نکال دی گئی۔ تفسیر کبیر سورہ توبہ میں
اصحاب کے عیوب کا ذکر تھا جو نکال دیا گیا. اس قسم کے الفاظ ہمیں بعض پرانی کتابوں میں ملتے ہیں. اسی طرح ازواجہم امہاتہم، ازواجن امہاتہم کے ساتھ ابو تو پیغمبر کا ذکر کم ہو گیا، یا اس قسم کے اگر ہم ڈھونڈنے جائیں تو بہت سی چیزیں مل جاتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہمیں عام طور پر غیر شیعہ علماء بھی قرآن کی تحریف کی گفتگو کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہاں شیعوں پر الزام ضرور لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ یہ باتیں جو ہیں یہ بہرحال شیعوں کے ہاں نہیں ہیں، یہ عام مسلمانوں کے ہیں. بعض جگہ تو یہاں تک لکھا گیا کہ سورہ جمعہ میں جو کہا گیا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فِي مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس میں فَامْضَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ خلیفہ دویم پڑھا کرتے تھے. یہ موطا میں بھی ہے، در منصور میں بھی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہم صرف اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ عام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ چیزیں ملتی ہیں. اب وہ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم ایسی چیزیں شیعہ کتب میں ڈھونڈنے جائیں تو ہمیں کہیں نہیں ملیں گی. البتہ ایک چیز ہمیں تعجب خیز لگتی ہے کہ تفسیر سالبی، در منصور، ابو داؤد اور بعض کتابیں ایسی ہیں کہ جس میں خلیفہ سویم، جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ وہ جامع القرآن کے نام سے مشہور ہوئے، اور کیوں ہوئے وہ پھر ابھی آگے تقریروں میں آئے گا، ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ جب قرآن جمع کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تعریف کی اور کہا کہ ابھی بعض غلطیاں رہ گئی ہیں جنہیں عرب بہت جلدی دور کر لیں گے. یہ عجیب جملہ ان تمام کتابوں میں ملتا ہے. اسی طرح مسلم، بخاری، ترمذی، ابو داؤد، اس میں سورہ واللیل کے بارے میں بھی نقص کا ذکر کیا گیا ہے، اور محاضرات راغب میں ابن مسعود نے مصحف عثمان کے اوپر اعتراض کیا ہے. اب ان تمام روایات پر تبصرہ ہمیں اس لیے نہیں کرنا ہے کہ ہمیں نہ کسی کے عقیدے کو چھیڑنا ہے، نہ کوئی بحث مباحثہ کرنا ہے، کیونکہ اکثر یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ شیعوں میں تحریف قرآن ہوئی ہے اور ان کا قرآن کوئی دوسرا ہے. تو اس لیے ہم نے یہ صفائی پیش کرنا ضروری سمجھی کہ عام مسلمانوں کی کتابوں میں یہ چیزیں ہیں، جبکہ شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہیں. اب ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے قائل ہیں، نہیں ہوں گے قائل، وہ تعویلات کرتے ہوں گے، جو بھی ہوگا وہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمیں کوئی اعتراض ہے، نہ کوئی ان کے عقیدے پر حملہ ہے، صرف اپنے دفاع کے لیے ہم نے یہ بات کی تھی. تو اب اس کے بعد ہمارے پاس جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کہنے والے عموماً جو الزام مکتب تشیع پر لگاتے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جو اہل علم نہیں ہیں، یعنی غیر شیعہ علماء کبھی اس طریقے کی بات نہیں کرتے، جو جہلائی کرتے ہیں، لہٰذا اس کو کوئی اہمیت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ صاحب شیعوں کے پاس تو 40 پاروں کا قرآن ہے. ارے بھائی، پارہ تو قرآن کا نازل ہی نہیں ہوا کبھی. قرآن سوروں اور آیتوں میں نازل ہوا. قرآن کے پڑھنے کا جب رواج عالم اسلام میں کثرت سے رائج ہو گیا تو عموماً لوگ یہ کوشش کرتے تھے کہ ایک مہینے میں پورا قرآن ختم کر لیں، خصوصاً ماہ رمضان مبارک میں. تو وہ چاہتے تھے کہ قرآن کا 30واں حصہ روز پڑھیں، لہٰذا قرآن کو برابر سے 30 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور لفظ پارہ جو ہے وہ ٹکڑے کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے 30ویں حصے کو پارہ
کہا جانے لگا اور 30 ٹکڑے جمع کر لی جائیں تو سی پارا کہا گیا، یعنی 30 ٹکڑے۔ اب سی نہ عربی کا لفظ ہے نہ پارا عربی کا لفظ، دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، تو قرآن کا پاروں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو 30 ہوں 40 ہوں 45 ہوں 50 ہوں، یعنی جتنے حصوں میں آپ چاہیں قرآن کو تقسیم کر لیں۔ ایک شخص یہ چاہے کہ میں قرآن کو 40 دن میں ختم کروں تو وہ 40 حصوں میں تقسیم کرے گا، 40 پارے ہو جائیں گے۔ ایک شخص چاہے کہ میں قرآن کو 2 مہینے میں ختم کروں تو 60 حصوں میں تقسیم کر کے پڑھے گا، 60 پارے ہو جائیں گے۔ تو پارے وارے تو کوئی چیز ہوتے ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ جہلا کی باتیں ہیں، ہمارے علم میں ایسے غیر شیعہ علماء نہیں ہیں جو یہ بات کہتے ہوں۔ اب بس ہمارے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، ہم 2 چیزوں کی طرف اور توجہ دلا دیں، ایک تحریف اضافہ اور ایک تحریف ترتیب۔ تحریف اضافہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ کبھی کہیں کسی نے مانا ہی نہیں، کیونکہ قرآن ایک معجزانہ کلام ہے، اور اس زمانے کے جو اہل زبان جن کو اپنی زبان پر بہت زیادہ ناز تھا وہ قرآن کی ایک آیت کا بھی جواب نہیں لا سکے، تو بھلا قرآن میں اضافہ کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تو تحریف اضافہ کا تو کبھی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوا، نہ شیعہ مسلک میں نہ غیر شیعہ میں۔ تحریف ترتیب کا جہاں تک تعلق ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اس وقت ہماری گفتگو کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جب ہم جمع و تدوین کے اوپر بات کریں گے تو پھر ہم یہ 6ٹھی قسم یعنی تحریف ترتیب کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے، اور اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تو آج کی حد تک ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔